وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے خارجہ پالیسی میں اپنی کامیابی کے جھنڈے گاڑ دیے ہیں، یعنی کہ سفارتکاری میں اقوام متحدہ کے پہلے اجلاس میں، یعنی کہ یہ ویسے تو 77واں اجلاس تھا، لیکن چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا اپنی کیریئر کا پہلا اجلاس تھا۔ وہاں پہ انہوں نے جس طریقے سے پاکستان کا انٹرنیشنل امیج، جسے ہم عالمی تشخص کہتے ہیں، اس کو بحال کرنے میں کردار ادا کیا، اس کی نظیر پاکستان میں نہیں ملتی۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے وہاں پہ سب سے پہلے نوجوان وزرائے خارجہ کا اجلاس چیئر کیا، یعنی اس کی سربراہی کی۔ اوورآل ورلڈ کے اندر جتنے بھی نوجوان وزیر خارجہ تھے، جس میں کینیڈا بھی شامل ہو گیا، سربیا بھی شامل ہو گیا، اس طرح کے کافی سارے ممالک، ان کے نوجوان وزرائے خارجہ کے اجلاس کی صدارت یعنی سربراہی بلاول بھٹو زرداری نے کی، کیونکہ یہ خود بھی جو ہے وہ نوجوان ہیں، لیکن اور بھی تو موجود تھے نا نوجوان۔ کریڈٹ اور آنر کس کے سر بیٹھا؟ بلاول بھٹو زرداری کے سر۔ صرف یہ نہیں، آگے سنیں، OIC کی فارن منسٹرز کی جو میٹنگ ہوئی سائیڈ لائن پہ اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی کے موقع کے اوپر، اس کی بھی سربراہی بلاول بھٹو زرداری نے کی۔ یہ 2 اعزاز تو ہو گئے۔ اب تیسری بھائی وہ یہ کہ G77 اینڈ چائنا کا جو فورم ہے، اس کی بھی سربراہی بلاول بھٹو زرداری نے کی، یعنی کہ 3 اعزاز بلاول بھٹو زرداری کے حصے میں آئے، پاکستان کے حصے میں آئے، یعنی کہ بلاول بھٹو زرداری نے بطور وزیر خارجہ پاکستان ان تینوں اجلاسوں کی سربراہی کی ہے۔ پاکستان کے تو ویسے بھی کسی وزیر خارجہ کو یہ اعزاز حاصل نہیں، بیک وقت ان اجلاس کی صدارت کرنا، اور اولا بھی شاید ورلڈ میں کسی کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہوگا جو بلاول بھٹو زرداری کو اپنی کمسن اس عمر میں اور اپنے کیریئر کے آغاز میں بطور وزیر خارجہ یہ اعزاز نصیب ہوا۔ دیکھیں، اگرچہ پاکستانی میڈیا میں اتنے بڑے اعزاز کی کوئی خبر ہمیں نہیں ملتی، وجہ بھی یہی ہے کہ بلاول بھٹو زرداری ہو یا پاکستان پیپلز پارٹی ہو، اس کو جو میڈیا سپیس ہے وہ کم ملتی ہے، اور پھر جو بات ہم کرتے ہیں سائبر سپیس کی، یعنی سوشل میڈیا کی، یوٹیوب ہو گیا، ٹویٹر ہو گیا، فیس بک ہو گیا، اس میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی سوشل میڈیا میں بہت کمزور ہے، یا وہ اپنے آپ کو اس نے اس طریقے سے سائبر سپیس پہ اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ نہیں کیا ہوا، جس کی وجہ سے یہ جو بڑے اعزازات ہیں اس کی جو ہے وہ تشہیر بھی نہیں ہوئی، جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ اعزاز ریاست پاکستان کے سر جاتے ہیں، اور اس کو حوالے کو اس چیز کو میڈیا کو بھی دیکھنا چاہیے تھا، لیکن میڈیا نے سچ اس کو اس طریقے سے کور نہیں کیا۔ جیسا کہ آپ عمران خان کو مثال دے لیں کہ وہ کچھ کرتا نہیں ہے، لیکن کہتے ہیں عمران خان کا ایک بہت بڑا اعزاز، تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا۔ اصل حقیقت تو یہ ہے کہ ورلڈ کی ہسٹری میں، اقوام عالم کی ہسٹری میں یہ پہلا وزیر خارجہ ہے جس نے G77 کون سے کنٹریز ہیں؟ G77 ترقی پذیر ممالک، یعنی کہ دنیا کے 77، اب تو شاید 134 ممالک کا نام آتا ہے اس میں، اور 7+ چائنا، اس کے اجلاس کی سربراہی کی، اور پھر اسلامک ورلڈ OIC آپ کے سامنے ہے، اس کی سربراہی کی، اور پھر اوورآل جو نوجوان وزراء خارجہ ہیں ان کی بھی۔ اگر ہم ان تینوں اجلاسوں کو ملات دیں تو دیکھیں اوورآل تو یوں سمجھیں کہ بلاول بھٹو زرداری کا یہ جو پہلا انٹریکشن ہے وزراء خارجہ یا اقوام عالم کے ریپرزنٹیٹیوز کے ساتھ، وہ انتہائی کامیاب اور سکسیزفل رہا ہے۔ یہ ترقی پذیر ممالک کے وزراء خارجہ
جو ہے وہ کیا میسج لے کے گئے ہوں گے. صاف ظاہر ہے وہ بلاول بھٹو زرداری جو چیئر کر رہا ہے اس کی شخصیت سے بھی وہ بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں, اور باقی چیزیں وہ سامنے آ رہی ہیں. اور نوجوان وزیر خارجہ OIC تو ویسے بھی پاکستان کی ساتھ ہے, اور OIC کو تو خود جو فاؤنڈنگ ہے اس کی وہ بھی بلاول بھٹو زرداری کے نانا کے مرہون منت ہے. اسی طریقے سے ایون کہ G77 یہ جو ترقی پذیر ممالک کی میں بات کر رہا ہوں G77, تو یہ G77 کو کی بھی بیس رکھنے میں کردار ہے اپنا ذوالفقار علی بھٹو شہید کا. ایسے تو نہیں اسے تھرڈ ورلڈ کا لیڈر مانا جاتا تھا, یہ تقریباً تھرڈ ورلڈ ہی ہے G77 جسے ہم کہتے ہیں. اچھا, یہ تو اس کے علاوہ جو ان کی بائیلیٹرل میٹنگز ہوئیں مختلف وزرائے خارجہ کے ساتھ, جیسا کہ بیلاروس کا وزیر خارجہ ہے, یا امریکن سیکرٹری اسٹیٹ کے ساتھ جو ان کی ملاقاتیں ہوئیں, اور پھر باقی اقوام متحدہ کے سیکرٹری کے ساتھ, اور یہ پریزیڈنٹ کے ساتھ, یہ سارا کچھ تو ہے ہی ہے. لیکن اس سے ہٹ کے ایک اور چیز کہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کا جس طریقے سے آپ نے اقوام متحدہ کے اجلاس سے پہلے شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کا جو سمٹ ہوا تھا ازبکستان کے اندر, وہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ ازبکستان میں SCO کے سمٹ کے اوپر جو بائیلیٹرل ٹاکس ہوئیں, جو بائیلیٹرل میٹنگز ہوئیں, وہ سب سے زیادہ پاکستان کے وزیر اعظم کی ہوئیں. تو اس میں اس کا سہرا بلاول بھٹو زرداری کے ہی سر جاتا ہے کہ جب وزرائے خارجہ کا پہلے اجلاس ہوا تھا تو اس میں بلاول بھٹو زرداری نے یہ سارا ہوم ورک کیا تھا اپنے وزیر اعظم پاکستان کے لیے. اب اس کے بعد اقوام متحدہ میں وزیر اعظم پاکستان جب گئے تو ایرانی صدر ہو گئے, ترکی کے صدر ہو گئے, امریکن صدر ہو گئے, اس طرح اٹلی کے صدر ہو گئے, اور فرانس کے صدر ہو گئے, اور یوں یعنی کہ ایک بہت بڑی فہرست ہے ان کی بھی بائیلیٹرل ٹاکس کی یا ان کی میٹنگز کی فارن لیڈرز کے ساتھ. تو یہ ساری کامیابی جو ہے اس کا سہرا, اس کی بیس جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری کی ڈپلومیسی ہے. انہوں نے ڈپلومیسی میں اپنا مقام آپ حاصل کر لیا ہے. ابھی تو ان کو بنے ہوئے تقریباً شاید 4 سے 5 ماہ ہی ہوئے ہیں, لیکن انہوں نے جو ہے وہ اپنے آپ کو منوا لیا ہے. اب اس میں جو ہے بلاول بھٹو زرداری ینگ بھی ہیں, پڑھے لکھے بھی ہیں, اور ایک سوبر پرسنالٹی بھی رکھتے ہیں. لیکن ان سب سے ایک اور چیز بھی ہے کہ بلاول بھٹو, ہر شخص وہ ترقی کرتا ہے نا جس کا کوئی آبجیکٹیو ہوتا ہے, جس کا کوئی موٹیو ہوتا ہے. تو بلاول بھٹو زرداری کا فارن پالیسی یا خارجہ امور کے اندر جو موٹیو اور جو آبجیکٹیوز ہے وہ واضح ہے. وہ آبجیکٹیو ہے کہ ری انوینشن آف شہید ذوالفقار علی بھٹوز انٹرنیشنل ریلیشنز یا سیٹ آف انٹرنیشنل ریلیشنز. تو بلاول بھٹو زرداری جس چیز پہ کاربند ہیں وہ یہ ہے کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے جو انٹرنیشنل ریلیشنز کی بنیاد رکھی تھی پاکستان کی, ان کو ری انوینٹ کیا جائے, ان کو اثر نو بحال کیا جائے, اور جدید تقاضوں کے مطابق, 21ویں صدی کے تقاضوں کے مطابق. تو بلاول بھٹو زرداری اس میں ہمیں کامیاب نظر آ بھی رہی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جہاں پہ بھی جاتے ہیں کسی بھی ملک میں یا اقوام عالم میں یا اقوام متحدہ میں, تو سب سے پہلے ان کے اپنے نانا کا لیگیسی موجود ہے, ان کی اپنی ماں شہید بے نظیر بھٹو کی لیگیسی موجود ہے. تو یوں بلاول بھٹو زرداری کے پاس رہنمائے اصول ہیں خارجہ پالیسی کے, جو بی بی شہید کے دور میں طے ہوئے یا پھر خود چیئرمین شہید ذوالفقار علی بھٹو نے طے کیے تھے. تو ان ساری چیزوں کے کا جو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری میں عود کر آئی ہیں, اور اسی وجہ سے بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ عالمی سطح کے اوپر انٹرنیشنلی جو ہے وہ انتہائی کامیاب جا رہے ہیں. اور اس کا پاکستان کو بینیفٹ یہ ہو رہا ہے کہ جو سلیکٹڈ رجیم کے دوران پاکستان کو عالمی تنہائی کا سا شکار تھی اور دوست ممالک بھی ہم سے راضی نہیں تھے, اس میں ہماری فارن پالیسی کے بھی کچھ خلا موجود تھا, اور اوورال ہمارا حکومت کا جو ایٹیچیوڈ تھا وہ بھی کچھ ایسا تھا. تو اسی وجہ سے یعنی کہ وہ بائیڈن جو کال کرنے کو راضی نہیں تھا عمران خان کو یا پچھلی دور حکومت میں, اب وہ کس طریقے سے بغل گیر ہوا شہباز شریف کو. تو یہ ساری
جو ہے ڈپلومیسی اس کا سابقہ کریڈٹ بلاول بھٹو زرداری کو جاتا ہے۔ میں نے تو اس پہ لکھا بھی صحیح کہ بلاول بھٹو کہ بلاولز ڈپلومیسی از ایٹ ورک ود فل سوئنگ۔ تو یہ واقعی ہم نے دیکھا اور ہم دیکھ رہے ہیں، اور ابھی آگے بھی ہم دیکھیں گے۔ اللہ کامیاب کرے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کو اس فیلڈ کے اندر۔ اور اب تک جو ہم نے دیکھا ہے ان 4 سے 5 ماہ کے دوران ایکسٹرا آرڈنری، سچ میں اس کی کارکردگی، اس کی ایفیشینسی، پاکستان کے عالمی تشخص کو بحال کرنے میں اس کا کردار، اور پھر سب سے بڑھ کے پاکستان جس صدمے سے دوچار ہے، سیلاب کا صدمہ ہے، آفت ہے، انہوں نے جس طریقے سے پاکستان کا مقدمہ اقوام عالم میں لڑا، انہوں نے واضح کیا کہ ہمیں امداد نہیں چاہیے، ہمیں جو ہے وہ بھیک نہیں چاہیے، ہم موسمیاتی، ہم ماحولیاتی جسٹس چاہتے ہیں، پاکستان کے ساتھ ماحولیاتی جسٹس کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کاربن پیدا کرنے میں سب سے شاید اس کا نچلا درجہ ہے کہ ہم ماحولیاتی بگاڑ میں ہمارا کوئی کردار نہیں ہے، لیکن جن عالمی طاقتوں کا ماحولیاتی بگاڑ میں کردار ہے، ان کا خمیازہ پاکستان کی غریب عوام کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ تو یہ یعنی کہ آج ہم نے دیکھا کہ اقوام متحدہ کا سیکرٹری جنرل فلور کے اوپر کھڑے ہو کے پاکستان کا مقدمہ لڑ رہا ہے، بائیڈن صدر امریکہ پاکستان کا ماحولیاتی انصاف سے متعلق مقدمہ لڑ رہا ہے۔ تو یہ کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ یہ کریڈٹ بلاول بھٹو زرداری کو ہی جاتا ہے۔ اور پھر اس سے بڑھ کے اگر ہم پولیٹیکلی بھی دیکھ لیں کہ کونسل کیا اسے کہتے ہیں، کونسل آن فارن ریلیشنز، جو امریکہ کا ایک بہت بڑا تھنک ٹینک ہے خارجہ پالیسی سے جڑا ہوا، اس کی بیٹھک کے اندر بلاول بھٹو زرداری نے پولیٹیکلی بھی پاکستان کا جو بہترین مقدمہ لڑا۔ عمران خان کی جانب سے ایک فرم ہائر کی گئی، کیا اسے کہتے ہیں، فٹن کمیونیکیشن، اس کے سی او ہیں ڈیوڈ فٹن۔ تو ڈیوڈ فٹن کا جو فتنہ ہے اس کو بھی بلاول بھٹو زرداری نے گرل کیا نا، اس کو بھی تہس نہس کر دیا۔ اور عمران خان کا جو ایک بیانیہ وہ بنانے کی وہاں پہ کوشش کر رہے ہیں کہ جی پاکستان میں جمہوریت کو خطرہ ہے، پاکستان میں جو ہے وہ عدلیہ اس کی میڈیا آزادی کو، تو سب کو بلاول بھٹو زرداری نے جو ہے گرل کیا۔ خود عمران خان کے لابسٹ ڈیوڈ فٹن نے بلاول بھٹو زرداری سے سوال کیا عمران خان سے متعلق، فوج سے متعلق، تو جس مدلل انداز میں بلاول بھٹو زرداری نے جواب دیا، تو عمران خان کا پورا 20 سال کا پولیٹیکل کیریئر اور بلاول بھٹو زرداری کے وہ 20 سے 30 سیکنڈ جو اس جواب سے متعلق تھے، انہوں نے اس کے وہ حاوی ہیں بلاول بھٹو زرداری کے پورا کا پورا نریٹو عمران خان کا تہس نہس کیا ہے۔ بہرحال اس طرح اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن ایک ویڈیو میں ہم اسے بیان نہیں کر سکتے، لیکن وقتاً فوقتاً ہم بلاول بھٹو زرداری کی جو ایفرٹس ہیں، جو کوششیں ہیں، ہم ان کو ہائی لائٹ کرتے رہیں گے۔ بہرحال جڑے رہیے طیب بلوچ کے ساتھ، پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔